عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو کبھی کوئی دعا بتاتے ہیں، کبھی کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، اور پروگرام کی ابتدا میں دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم قرآن سے روحانی علاج آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے، اور آج یہ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ایسا قرآن سے روحانی علاج کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو، کوئی شریر جنات آپ کو تنگ کرتے ہوں، نقصان پہنچاتے ہوں۔ ہوتا ہے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات شریر جنات آ جاتے ہیں اور چیزیں خراب کر دیتے ہیں، اٹھا کر پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی تو چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کبھی چیزیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے معاملات یہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو وظیفہ ہے گھر سے شریر جنات کو بھگانے کا قرآن سے روحانی علاج۔ وہ کیا کہ دیکھیں، چند ایک چیزیں نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں، ابتدائی پہلی 5 آیات، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر یہ آپ چھڑک دیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر وہ پانی نہ گرے، دیواروں پر وہ پانی رہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے گھر سے شریر جنات یہ چلے جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اسی طرح سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر سے شریر جنات یہ بھاگ جائیں گے۔ جس طرح ناظرین انسانوں کے اندر نیک انسان ہوتے ہیں، کچھ شرارتی انسان بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو یہی اس طرح کے معاملات جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، عبادت گزار جنات ہوتے ہیں، اچھا لوگوں کی مدد کرنے والے بھی جنات ہوتے ہیں، اچھا اسی طرح شریر جنات بھی ہوتے ہیں جو تو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسائل پیدا کر دیتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا تا حصول مراد جاری رکھیے گا، آپ کے گھر سے انشاءاللہ الکریم شریر جنات اثرات وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا سورۃ البقرہ، یہ آپ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم گھر میں برکت بھی رہے گی، گھر سے شریر جنات و اثرات یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، دونوں پر ہی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ باتیں کرنے کا، آپ کے سے کچھ کالز آپ کے پروگرام میں شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین ہوتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اب شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میں نے حرم شریف کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا تو ویزا لگ چکا ہے، اب ٹکٹ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ کر دیں۔ اور پھپھی جو ہے نا اپنے اولاد کا رشتہ جہاں کرتی ہیں تو وہاں سے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ہے تو بتا دیجیے۔ صحیح ہے، ایک تو ویزا ماشاءاللہ آپ کا لگ گیا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ٹکٹ کا مسئلہ آ رہا ہے آپ کا کہ ٹکٹ نہیں آ پا رہا، اور دوسرا پھپھو کے بیٹوں کے حوالے سے شاید آپ نے کہا نا کہ رشتے ان کے نہیں لگ رہے۔ تو چلیں دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں ابھی عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ کچھ میسیجز میں پہلے میں شامل کر لیتا ہوں، کافی ماشاءاللہ میسیجز بھی ہیں، اور
یہ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری بیٹی 3 سال کی ہے، پہلے وہ ٹھیک سنتی تھی لیکن اب نہیں سنتی اور باتیں بھی نہیں کرتی، تو ان کے حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتائیں. امیزہ نام ہے بچی کا نام، امیزہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے صبا. چلیں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. دیکھیں اب یہ قوت سماعت کا مسئلہ ہے نا. بچی بتایا آپ نے کہ پہلے سنتی تھی اب نہیں سنتی، باتیں بھی نہیں کرتی. 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تو قوت سماعت کا اور ایک قوت گویائی کے حوالے سے نا. پہلے تو قوت سماعت، سننے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی اس قوت سماعت کا مسئلہ ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے یا کانوں کے امراض میں مبتلا ہے، تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچی کے کان میں دم کریں. اللہ پاک کی رحمت سے بچی سننا شروع کر دے گی اور کانوں کے جو بھی جملہ امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اسی طرح دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ باتیں بھی نہیں کرتی، تو سورہ طٰہٰ کی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، اور یہ آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ 4 آیات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں. یہ چاروں آیتیں دیکھیں ہر نماز کے بعد یا تو 7 مرتبہ پڑھ لیں آپ یا پھر 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں. آپ پڑھ کر آپ اپنی بچی پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے کے بولنے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، بچے جیسے بات نہیں کرتے یا بچوں کی زبان میں اگر لکنت ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور ہمارے پاس اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ویزا آپ کا لگ گیا ہے اور ٹکٹ نہیں آ پا رہا. تو دیکھیں اب یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، تو اب یہ جو رکاوٹ ہے اس کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 مرتبہ آپ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی یہ ٹکٹ بھی جلد آ جائے گا. دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ پھپھو کے بچوں کے حوالے سے کہ میری پھپھو اپنے بچوں کے جہاں رشتے کرتی ہیں وہاں بات نہیں پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، منع ہو جاتا ہے. تو اب یہ وظیفہ کریں گے بچے، یعنی جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جلد رشتہ ہوگا، گھر بھی اچھا چلے گا، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، شادی کے اسباب بن جائیں گے. جی مزید کال دیجیے گا. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں نے استخارہ کرانا تھا اولاد کے سلسلے میں. 22 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں بن رہا. نام ہے محمد اخلاق کتاری، والدہ کا نام محفوظ جان، زوجہ کا نام رفت پروین اور والدہ کا نام زبیرہ. صحیح اخلاق میں انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مولانا صاحب میرا نام محمد اشرف، والدہ کا نام جمیلہ بی بی. مولانا صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ میرے نا کریانے کی دکان ہے، لوگوں نے سامان لیا ہے، 2-3 سال ہو گئے پیسے نہیں دے رہے، تو اس کا روحانی علاج کیا ہے بتا دیں، جو استخارہ کر کے بتا دیں. صحیح ہے، استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے دکاندار کے پیسے پھنس جاتے ہیں، ادھار دے تو دیتے ہیں، اب یہ سامنے والے کسٹمرز کو بھی چاہیے کہ وقت پر پیسے واپس کر دیں. بھائی بالفعل اگر پیسے واپس نہیں مل پا رہے تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے. اب تو دکاندار ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. ایسا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، کہیں پر بھی آپ کی رقم جیسے پھنس جائے، پیسے پھنس جائیں، پیسے نہیں مل پا رہے ہوں، کسٹمر کے پاس پھنسے ہوئے ہوں یا کسی کو قرضہ دیا ہے یا کسی نے آپ کے پیسوں پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کی رقم نہیں لوٹا پا رہا، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، شامل رہیے گا بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال دیجئے گا. میں شریف اتاری، ماں کا نام عاشیہ ہے اور میری اہلیہ کا نام مسرت ہے، ان کی ماں کا نام منی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے. برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجئے گا. میری امی کا نام کوثر پروین ہے، ان کی امی کا نام حاکم بی بی ہے. یہ بہت بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیجئے. ان کی کمر کا درد زیادہ ہے، ان کے لیے وظیفہ
कर दें। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जी मेरे वालिद साहब 4 साल से बीमार हैं, ना तो चल सकते हैं ना तो बैठ सकते हैं। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। खूब खिदमत कीजिए भाई वालिद साहिब की, खूब दुआएं भी लीजिएगा, खिदमत भी खुश दिली के साथ कीजिएगा। नेक्स्ट कॉल। 3 महीने और 10 दिन का बच्चा है और बच्चा दूध नहीं पीता है। सही। नेक्स्ट कॉल। जी मेरा नाम मुनीर अहमद है, मेरे वालदा का नाम नसीरा बीबी है। 3 माह से मेरी जॉब का सिलसिला रुका हुआ है, तो ये इस्तिखारा करके बताइए क्या मसला है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। बेगम है जी, उसके ना जोड़ों का मसला है, आराम ही नहीं आ रहा है, दवाई लेते हैं तो आराम नहीं आ रहा। बेगम का नाम है अतिया, की वालदा का नाम है जी मकबूला बीबी। जी मेरा भी काम नहीं चल रहा है, मेरा भी हिसाब लगाना है आपने। मेरा नाम है उमर दराज, मेरी वालदा का नाम है ज़ैनब बीबी। उमर दराज नाम आपने बताया। अल्लाह पाक आपको दराजी उमर बिलखैर अता फरमाए, आफ़ियत के साथ दराजी उमर बिलखैर अता फरमाए, सलामती के साथ दराजी उमर अता फरमाए आपको। जी इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपका काम के हवाले से भी इस्तिखारा करेंगे। उमर दराज भाई शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। काफ़ी सारी नाज़रीन कॉल्स भी हो चुकी हैं और इस्तिखारों के हवाले से भी काफ़ी सारे ये कॉल्स और मैसेजेस भी काफ़ी जमा हैं। मैं चाहूँगा कि अब पहले आपके इस्तिखारे हम करें और इस दौरान आपको एक क्लिप दिखाते हैं। बहुत से लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश होती है कि बस मैं खुश रहूँ, कोई गम मेरे पास ना आए और कोई मुझे दुख ना पहुँचे, गम ना पहुँचे। खुशी का राज क्या है, खुश कैसे रह सकते हैं, हम किस तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आइए देखते हैं। जी चलाइए। अल्लाह ताला ने इंसान में रूह, कल्ब, दिमाग ये जो रखा है ना, इसका जो इत्मीनान है और इसकी जो ग़िज़ा है वो कुछ और ही है। वो अल्लाह से ताल्लुक़ और वो अल्लाह ताला की तरफ लगन और वो दीनी चीज़ें और वो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल, ये ऐसी मेन चीज़ है कि शायद, बल्कि शायद नहीं, बहुत सारों के बारे में ये बाकायदा यानी कि किताबें मिल जाएंगी कि और कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला उनका जो पोर्शन है दिलो दिमाग का, अक्ल का, सोच का, रूह का, ये स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑलवेज खुश हैं। सुभान अल्लाह, वो ऑलवेज खुश हैं। अभी मैंने किसी का एक फरमान पढ़ा, किसी बुजुर्ग का फरमान था, उन्होंने फरमाया कि सबसे ज़्यादा खुश वो है जो अल्लाह की खुशी में खुश है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया सबसे ज़्यादा खुश वो है जो अल्लाह की खुशी में खुश है। वाह, कि खुदा ने जैसे रखा मैं खुश हूँ। सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा कोई बंदा खुश हो ही नहीं सकता ज़ाहिर है, इस कैफियत से आगे क्या हो इससे। बल्कि वो एक बुजुर्ग ने फरमाया, उन्होंने ऐसा जुमला कहा कि सारी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही। किसी ने कहा हज़रत ये कैसी बात कर दी आपने, सारी दुनिया आपकी मर्जी कैसे चल सकती है? फरमाया कि मैंने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अब रब की मर्जी मेरी मर्जी है और रब की मर्जी से सारी कायनात चल रही है, तो कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये क्या है कि जिसने अपना ये रूहानी वाला जो पहलू है ये मजबूत रखा ना, यूं समझ लें कि वो शायद बड़ी से बड़ी मुसीबत और तकलीफ के अंदर भी वो अपने आप को खुश रखने में कामयाब हो जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिखारे भी आपके हो चुके हैं। जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे ये इस्लामी भाई थे, अखलाक नाम आपने बताया था कि शादी को 22 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। देखिए इस्तिखारा किया गया अखलाक भाई, आपका आजमाइशों के मामलात हैं, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें, कुदरती तौर पर ही रुकावटें हैं और डॉक्टरी इलाज भी जारी रखिएगा। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। हुसूल औलाद का एक ऐसा मैं वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बिफ़ज़्लिही ताला साहिब औलाद हो जाएंगे। जिनकी शादी को 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो चुके हों, बज़ाहिर कोई ऐसी औलाद की उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो, तो आप ये ज़रा तरीक़ाकार नोट कीजिएगा। एक मखसूस अमल मैं अर्ज़ करने लगा हूँ हुसूल औलाद का, कि जो बे औलाद अफराद हैं ना, बे औलाद, तो उन्हें चाहिए कि 7 नफल रोज़े रखें, एक हफ़्ते तक रोज़े रखें, 7 नफली रोज़े रखें और रोज़ाना जब इफ़्तार का वक्त हो ना, तो इफ़्तार के वक्त जब करीब हो इफ़्तार का वक्त, जिस वक्त हम उमूमन दुआ कर रहे होते हैं ना, इफ़्तार के वक्त दुआ करते हैं और इफ़्तार के वक्त दुआएं भी कबूल होती हैं, तो इफ़्तार का वक्त जब करीब हो तो अब रोज़ादार को चाहिए कि
یا مصورو، یعنی شوہر بھی یہ عمل کریں، بیوی بھی یہ عمل کریں۔ اچھا، یا مصورو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا مصورو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پڑھیں۔ اچھا، پڑھ کر اسی دم کیے ہوئے پانی سے روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے نیک بیٹے کی ولادت ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ حصول اولاد کا ایک مخصوص عمل ہے، تو یہ شوہر بھی کریں اور بیوی بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بانجھ عورت بھی اگر یہ عمل کرے نا، یعنی بانجھ عورت جسے اولاد ہی نہ ہوتی ہو، ایسی عورت بھی چاہے تو یہ عمل کرے اور دم کر کے پھر یعنی پہلے 7 نفل روزے رکھیں اور پھر اسی پانی سے افطار کر لیں۔ چاہیں تو دونوں الگ اوقات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کیجئے گا۔ 7 نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ روزہ رکھنے میں ناغہ بھی نہ ہو، تواتر کے ساتھ 7 نفلی روزے رکھ لیں اور پھر افطار کے وقت یہ جو مخصوص عمل بتایا گیا یہ عمل کیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے یہ اشرف نام آپ نے بتایا تھا کہ اشرف، والدہ کا نام جمیلہ، کریانے کی دکان ہے، 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے کسٹمرز کو پیسے دیے ہیں اور لوگ سامان وغیرہ میری دکان سے لے کر چلے گئے، پیسے واپس نہیں کر رہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، یہ عمل نوٹ کیجئے گا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وظیفہ عرض کروں گا کہ دکاندار خوش ہو جائیں گے، ایسا روحانی علاج ہے۔ کہیں پر بھی آپ کے پیسے پھنسے ہوں تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، صحیح، نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب 2 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 4 سجدے ہوتے ہیں نا، پہلی رکعت میں 2 سجدے، دوسری رکعت میں 2 سجدے۔ اب سجدے میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا۔ اچھا، اب پہلے تو سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہر سجدے میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یہ پڑھنا ہے آپ نے وظیفہ سجدے میں۔ ہر سجدے میں 75 مرتبہ آپ پڑھیں۔ جب 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنا جائز حق مل جائے، جہاں جہاں آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں، انشاءاللہ الکریم جلد آپ کے پیسے واپس آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے یہ شریف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا اپنا اور اپنی زوجہ کے حوالے سے نام بتایا تھا کہ شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو پا رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ وظیفہ بیان کرنے سے قبل میں استخارے کا جواب آپ کو بتاؤں کہ استخارے میں قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ الحمدللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میاں بیوی پڑھنے کا معمول بنائے، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کا نام کوثر پروین بتایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کافی بیمار ہیں، کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ کمر میں درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھیں، اور مختلف امراض نے گھیرا ہوا ہے تو 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر آپ کی والدہ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب 4 سال سے بیمار ہیں، نہ چلتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، کافی کمزوری ہے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ خوب خدمت کیجیے گا، والد صاحب کی خوب دعائیں بھی لیجیے گا، اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھ کر والد صاحب پر دم کرنا ہے۔ جی، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے سورۃ البینہ پڑھ کر والد صاحب پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم جو بھی والد صاحب کی جسمانی کمزوری ہے وہ الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اچھا، 3 ماہ 10 دن کا بچہ ہے اور بچہ دودھ نہیں پیتا، تو بچہ دودھ پینے لگے تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اگر مدنی منا یا مدنی منی بچہ بچی دودھ نہ پیتے ہوں تو یا حیو یا قیوم ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں ڈال کر وہ پانی آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم دودھ پینا شروع کر دے گا اور ضد بھی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، منیر نام آپ نے بتایا تھا، والدہ کا نام نصیرہ بتایا تھا کہ جاب نہیں ہے، مالی حوالے سے
کافی پریشانی کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، آزمائشوں کا بھی اشارہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استغفار کی آپ کثرت کیا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 70 بار استغفار پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور جتنا چاہیں پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار یہ کریں، تو استغفار کی برکت سے، گناہوں کی معافی چاہنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں کشادگی بھی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بیت زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، آسیہ نام آپ نے بتایا تھا۔ تو دیکھیں آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، عملیات، جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ تو جوڑوں میں اگر درد رہتا ہو تو ہر نماز کے بعد سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر جوڑوں پر دم کر دیں۔ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے تو دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ اپنا بتایا تھا، عمر دراز آپ نے بتایا تھا نام، کہ کام کے حوالے سے کافی پریشانی ہے، تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں کام کے حوالے سے پریشانی ہے، وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مزید بھی آپ کے ناظرین میسیجز ہیں، میں چاہوں گا کہ اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا، کافی سارے آپ کے میسیجز آ چکے ہیں، ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا بھانجا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بڑی بدتمیزی کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، اللہ توبہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ ذوالقرنین نام ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اچھا، جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی ہے، اگر اسی طرح بچے کی کیفیت ہے نا، تو جب یہ بچہ سو جائے تو اب آپ کیا کریں گے، اس کے سرہانے کھڑے ہوں اور سورۃ البروج کی یہ 2 آیات نوٹ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلیں۔ تو یہ جو اس طرح کی نافرمانی کرتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے بچہ، تو یہ ساری عادتیں، بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ 5 ماہ سے کمر میں درد ہے، آرام نہیں ہو پا رہا، یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر پھیل لیں، کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بال بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، بال بڑھانا چاہتے ہیں، بال چاہتے ہیں کہ گھنے ہو جائیں، تو آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں، دونوں میں سے جو بھی آپ کی طبیعت کے موافق آئے وہ تیل لے لیں، اور اب آپ پڑھیں 41 مرتبہ سورۃ اللیل۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر پھر تیل پہ دم کریں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے، یہ سر کے بالوں میں لگائیں آپ، اور خوب اچھی طرح رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجئے، بال بڑھ جائیں گے۔ اچھا، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے ہمارا اپنا گھر ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرما۔ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب بنائے، ایسی راہیں کھل جائیں کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ جو فٹ پاتھ پر بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، جو جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے چھت جیسی نعمت دی تو ہے۔ چلے، خواہش ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا سمیع 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور دوران وظیفہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، بغیر بات چیت کی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں، اور پھر جب وظیفہ مکمل ہو جائے نا تو اپنی جائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے جو بھی آپ کی یہ تمنا ہے، دلی جائز حاجات ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ مجھے گناہوں سے مغفرت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھیں کثرت کے ساتھ، گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے شوہر کا نام علی رضا ہے اور ان کی والدہ کا نام سروری ہے، بیمار رہتے ہیں اور سوتے ہوئے جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بیماری سے حفاظت کے لیے 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور سوتے وقت اگر جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہو، گھبراہٹ طاری رہتی ہو، تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھ کر سو جائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم یہ کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مہران ایمان نام ہے بچی کا اور ان کی والدہ کا نام نورین ہے، 25-26 دنوں کی ہے بچی اور بہت زیادہ روتی ہے رات کو، تو ان کے لیے کچھ بتا دیجئے۔ بچے اگر بہت زیادہ روتے ہوں تو 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری بھانجی کی عمر تقریباً 10 سال ہے، اس کو بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، جب جھٹکے لگنے لگتے ہیں تو کافی آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خاک مدینہ کا صدقہ اللہ پاک آپ کی بچی کو، بھانجی کو شفا عطا فرمائے۔ جب بھی بچی کو جھٹکے لگے نا تو اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دیکھیں یہ 4 آیات ہیں، یہ چاروں آیات سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ جب بھی بچی کو جھٹکے لگیں تو یہ 4 آیات پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ناظرین آ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے کئی کالرز منتظر بھی ہوں گے کہ بھئی ہماری بھی کالز شامل کیجئے۔ آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز شامل کرنے کا۔ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ ہوئے 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک میرا کوئی بھی کاغذ پہ سگنیچر نہیں کر رہا آفیسر، نہ پینشن ماہوار بن رہی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور فرمائے۔ ابھی وظیفہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے دنوں سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چکر سے آ رہے ہیں سارے میں، ذہنی سکون بھی نہیں ہے، رات کو جو ہے نا چرپائی پہ لیٹتا ہوں تو سانس بند ہونے لگتا ہے۔ نہیں میں والدہ عائشہ بی بی۔ نعیم بھائی نام بتایا آپ نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جنید بھائی سے عرض ہے کہ میرے گھر والے اکثر بیمار رہتے ہیں تو ان کا استخارہ فرما دیجئے۔ ان کا نام ہے زیتون اختر اور والدہ کا نام ہے زینب بی بی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں تو ان کا کولیسٹرول بہت ہائی ہے اور ہیپاٹائٹس سی ڈکلیئر کی ہے رپورٹس میں، تو کوئی روحانی علاج بھی عنایت فرمائیے۔ ہیپاٹائٹس سی بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں، میں نے اپنے کزن کا استخارہ کرانا ہے، نام افضل شکیل، والدہ کا نام زبیرہ خاتم، کام کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی، اگلے کال دیجیے گا۔ جی سر، میں کبھی کچھ دیر میں کہیں درد شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا صحیح ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ میرا نام کامران شہزاد اور والدہ کا نام شناز بی بی۔ ابھی استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ وقت ہوا ہے ناظرین آپ کے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو کچھ روحانی علاج کے بستوں پر آنے والے مریضوں کے تاثرات دکھاتے ہیں۔ جی، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر L1۔ یہاں پر جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد سعد بن ابی وقاص۔ اس مسجد میں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج، جو کہ دنیا بھر میں الحمدللہ عزوجل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس شعبے کے تحت روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے۔ اس اسٹال پر ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے مختلف مسائل لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی گھریلو ناچاکیوں کا مسئلہ ہے، گھر میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہے، تو مختلف قسم کے مسائل کا شکار لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل اللہ کے کرم سے
فی سبیل اللہ جو یہاں سے روحانی علاج کیا جاتا ہے اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہے. آئیے وہ لوگ جو یہاں سے علاج کروا رہے ہیں چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید خان. سید رضوان علی. اعظم خان. مختار احمد. عبدالستار. شریف حسین. یہ اصل میں بچے ہیں تو نظر میں آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا دم کروانے کے لیے یہاں پر اکثر آتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ کہ میرے بھائی کا بھی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو پا رہا. بہت زیادہ مطلب وہ مسائل کا شکار ہیں اور آپس میں پیار محبت سے بھی رہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھائی بیٹھے ہیں، وہ تعویذات لے رہے ہیں. گھر میں اثرات بہت ہیں اس میں. اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں. جو اثرات آپ کو کیسے پتہ چلے؟ کوئی استخارہ وغیرہ کروایا تھا؟ نہیں، استخارہ بھی کرایا، آنکھوں سے بھی دیکھا. تکلیف ہے میرے کمر کے اندر، تو ان لوگوں نے مجھے تعویذ وغیرہ دے دیا، پڑھنے کے لیے بتا دیا. تو یہ بتائیں پہلے کوئی روحانی علاج کرایا یہاں سے؟ نہیں، وہ استخارہ کرواتے تھے مدنی چینل کے نمبر سے آن لائن. اچھا، آن لائن استخارہ آپ کراتے ہیں. آن لائن استخارہ جو آپ نے کرایا اس کے اندر کچھ بتایا آپ کو؟ جی ہاں، وہ بتایا کہ نظر بد لگی ہوئی ہے. صحیح. نظر بد کے لیے پھر کچھ آپ نے علاج کرایا؟ جی ہاں، انہوں نے تعویذات وغیرہ دیے تھے اور گھر میں لگانے کے لیے بھی کوئی دیے تھے تعویذ وغیرہ. صحیح. پڑھنے کے لیے کچھ دیا؟ لا حول ولا قوت. کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ برکتیں نظر آ رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ بالکل ہوتا ہے. کیا علاج میں تعویذات دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ تعویذات دیتے ہیں، پڑھنے کو دیتے ہیں. گھر کے اندر جو اثرات ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. کوئی روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جائز حاجت پوری کرنے کا کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجئے. گھر میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ برائے مہربانی کو وظیفہ بتا دیے. آپ مہربانی کر کے اثرات سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. کمر کے درد کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. مجھ کو تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا، مجھے نیند نہیں آتی اور سر میں درد رہتا ہے، پورے جسم میں درد رہتا ہے. آپ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں درد سے نجات پا سکوں. جنید بھائی، ان کے نا گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں مختلف تکالیف میں یہ مبتلا ہیں. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیں ان کو. جسم کے اگر مختلف اعضاء میں درد رہتا ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ نیند نہیں آتی تو رات کو سونے سے پہلے وضو بنا لیا کریں. اور دوسرا یہ کہ سورۃ النبا کی یہ آیات مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اثرات سے حفاظت کے لیے آپ پہلے بھی شروع میں ایک وظیفہ میں نے عرض کیا تھا، سورۃ البقرہ آپ گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم یہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں امن و سکون قائم ہو. جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کیجئے، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ گھر میں برکت بھی رہے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اب آئیے ناظرین، ہمارے جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ میں نے لے لی ہے اور اب مزید میرے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ پڑھا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے الحمدللہ. نعیم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ذہنی سکون نہیں مل پا رہا، قلبی سکون نہیں مل پا رہا، طبیعت میں ایک بے چینی ہے، چڑچڑاپن ہے. تو دیکھیں بھائی، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی سب دور ہو جائے گی، طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زیتون نام آپ نے بتایا تھا گھر والوں کا کہ اکثر بیمار رہتی ہیں، رپورٹس جب ان کی کروائیں تو ہیپاٹائٹس سی آیا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں استخارہ بھی کر لیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی کا روحانی علاج، آپ بھنے ہوئے چنے لیں اور بھنے ہوئے چنے لے کر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر کے یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں یہ آپ گھر والوں کو کھلائیں، آپ کے گھر والے کھائیں. یہ الحمدللہ عز و جل یہ جو ہیپاٹائٹس سی ہے ختم ہو جائے گا. ایک یہ وظیفہ ہوا. دوسرا وظیفہ ہے سورۃ البینہ پڑھ کر آپ کھانے پر دم کر لیں،
جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، کھانے پر دم کر کے یہ آپ دم کیا ہوا کھانا گھر والے آپ کے کھائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، ہیپاٹائٹس سی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک مخصوص باقاعدہ ایک اتارے کا عمل ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجئے گا، آپ کو یہ طریقہ کار مکمل تفصیل بتا دی جائے گی۔ اخلاق بھائی تھے، آپ نے اپنے کزن کے حوالے سے کہا تھا، افضل شکیل نام بتایا تھا کہ کام ہی نہیں ہے ان کا، تو استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بھائی کو کہیے گا کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ پڑھیں، روزانہ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک کامران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی استخارہ بھی کیجیے، وظیفہ بھی بتائیں۔ استخارہ کیا گیا، نظر بد کا بھی اشارہ ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اور آپ نے پوچھا تھا کہ وجوہات کیا ہیں، تو بہرحال آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، اور جسمانی درد سے نجات کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں۔ میسیجز بھی آپ کے کافی سارے ہیں ناظرین، اب وقت بھی چونکہ اختتام کی جانب ہے، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میری زوجہ میکے چلی گئی ہیں، ناراض ہو کر وہ نہیں آ رہی، نہ ہی مان رہی ہیں، کیا کروں؟ زوجہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہوں اور نا اتفاقی ہو چکی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں واپس، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر معاملات کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں، غصہ ختم کریں، اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں، صبر و تحمل سے، عفو و درگزر کے ساتھ، اور اس طرح کے معاملات آپ لے کر چلیں۔ اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو معاف کر دیں۔ شیطان یہ دوریاں پیدا کروا دیتا ہے، شیطان کا یہ وار ناکام ہو جائے تو خدا را اس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کرتے رہیں، درگزر سے کام لیں، سارے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ 20 مرتبہ پڑھیں گے، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایسا وظیفہ، یہ اسکرین پر بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ پڑھ لے، بیوی ناراض ہو تو آپ شوہر اس وظیفے کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر 20 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، ناراضی یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے، ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما، ہماری بے چینیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں دور فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا اور اپنے مسائل کا بتایا، اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں، نعمتیں، رحمتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.